اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیسرا حلقہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی کو پتہ لگا، اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ بدبخت میرے نبی اور صحابہ پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ پاگل نہیں جانتے کہ خزائن السماوات والارض تو میرے پاس ہے، میں اپنے نبی اور اپنے صحابہ کو نہیں دے سکتا، یہ ان کے خرچے میں زندہ ہے میرے نبی کے صحابہ۔ تو یعنی جب عبداللہ ابن ابی نے یعنی کہا کہ ہم عزت والے ہیں اور صحابہ نعوذ باللہ جو ہیں ذلت والے ہیں، اللہ نے فرمایا نا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ یہ بھی پھر صحابی کی قربانی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ پکا مسلمان ہے اور صحابی ہے۔ اس نے کیا کیا جناب، جب مدینے سے واپس مدینے میں پہنچے وہ اپنے دروازے کے باہر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ ابن ابی جب آیا اس نے دیکھا کہ بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہے، اس نے سمجھا کہ شاید باپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہے، کبھی جناب باہر سے آ رہے ہیں تو خوشی کر رہا ہے۔ جب قریب آیا اس نے کہا ٹھہر جاؤ۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ٹھہرو، خبردار اگر آگے قدم بڑھایا۔ کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات کیا ہے؟ تم نے کہا ہے کہ حضور پاک اور ان کے صحابہ جو ہیں وہ ذلیل ہیں اور تم عزت والے ہو۔ خدا کی قسم ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں بیٹا ہوں تم باپ ہو۔ اپنی زبان سے کہو کہ میں ذلیل ہوں اور حضور اور صحابہ عزت والے ہیں، ورنہ اس گھر کے جانے سے پہلے گردن اڑا دوں گا تمہاری۔ ان کو بھی 14ویں صدی کے مولوی نے سکھایا تھا لڑو، نہیں ٹھنڈے غور کیا کریں اللہ کے قرآن پر، یہ نہیں کہ پڑھا اور کان سے ادھر نکل گیا۔ کہ قرآن شریف تو اپنا وہ ہمارا ایک شاگرد تھا، اس کو ہم نے بھیجا ایک جگہ تراویح پڑھانے کے لیے، اچھا مجھے پتا نہیں تھا کہ بیچارے کو منزل نہیں آتی، مجھے کیا پتا، ہم تو بس سمجھ گئے نا بھی حافظ ہے پڑھ رہا ہے، تو اب حافظ جو تقسیم بھی فلاں مسجد میں فلاں تراویح پڑھائے گا، فلاں میں فلاں، اس کو اپنے وہاں بھیج دیا۔ تو 2-4 دن کے بعد مجھے ویسے خیال آ گیا، یعنی یہ نہیں کہ مجھے پتہ شتا مجھے کوئی نہیں تھا، میں نے اس سے پوچھا، اس کا نام قادر بخش تھا، مر گیا بیچارہ، اللہ اس قبر پہ رحمت فرمائے۔ تو اس کے بچپن کی بات ہے، بعد میں تو بیچارہ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے بلایا قادر بخش، میں نے کہا کہ بھائی وہ وہاں جاتے ہیں تراویح پڑھانے کا؟ جی استاد آپ نے فرمایا پڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا کتنی منزل پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے پتہ نہیں، رہتا میں قرآن کے اندر ہوں، یہ میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے پڑھا کتنا ہے۔ یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا یار یہ تو مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ رہتا میں قرآن کے اندر ہوں اور یہ نہیں بتا سکتا۔ بھی اللہ کے بندے آدھا پارا پڑھتے ہو، پارا پڑھتے ہو، 3 راتیں گزر گئی 3 پارے۔ اس نے کہا حضرت یہ آپ میں نہیں بتا سکتا نا، پڑھتا میں قرآن رہتا ہوں، یہ نہیں مجھے پتا کہ پہلا پڑھ رہا ہوں، 5واں پڑھ رہا ہوں، 10واں پڑھ رہا ہوں، 26واں پڑھ رہا ہوں، رہتا قرآن میں ہوں میں، قرآن شریف سے باہر نہیں جاتا تاکہ ان کی نماز خراب نہ ہو، لیکن یہ نہیں بتا سکتا۔ پھر مجھے ان کے استاد سے انہوں نے کہا حضرت اس کو آپ نے کہاں بھیجا؟ اس کو بیچارے کو منزل آتی نہیں تھی، یہ کیا پڑھتا ہو؟ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، غریب پہلے رکوع میں کچھ پڑھتا ہوگا، دوسرے رکوع میں کچھ پڑھتا ہوگا، تیسری رکعت میں غریب کچھ پڑھتا ہوگا۔ تو یہ بھی نہ کیا کرے نا کہ آپ بھی قرآن تو پڑھتے رہیں اور بس یہ ہم ہیں تو قرآن کے اندر، لیکن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو کس نے حکم دیا ہے کہ تلوار لے کے کھڑے جاؤ اور باپ کی گردن کاٹ دو؟ 14ویں صدی کا مولوی تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ کچھ عقل کر، اس نے کہا میں نہیں جانتا، باپ ہونے کو نہیں جانتا۔ آخر اس کے باپ نے زبان سے کہا کہ میں ذلیل ہوں اور حضور کے صحابہ عزت والے۔ انہوں نے کہا اب جاؤ گا، اب داخل ہو سکتے ہو۔ تو سب سے پہلی گالی کس نے دی؟ مشرکین مکہ نے، اور دوسری گالی صحابہ کو کس نے دی؟ منافقین مدینہ۔ اچھا حضور کے صحابہ کو اور حضور کو نکالا کس نے گھر سے؟ مکے سے۔ اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے ہو نا، اذ اخرجہ الذین کفروا۔ اب نکالنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں، اور نکلنے والے کون ہیں؟ مومن ہیں۔
لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو تقابل ہے یہ کفر و اسلام کی وجہ سے ہے. اس میں اس زمانے میں یہ کوئی جھگڑا نہیں تھا کہ یہ اہل سنت ہیں یہ شیعہ ہیں، یہ جھگڑا نہیں تھا. یاد رکھیں یہ جو بغض ہے ابو جہل کو یا اس کی جماعت کو بربنائے کفر کے ہے، بربنائے شرک کے ہے، اور صحابہ اسلام پہ ہیں، توحید پہ ہیں اور یہ مشرک ہے. اور ادھر صحابہ مخلص ہیں، مومن ہیں، پکے حضور کے غلام ہیں، اور عبداللہ ابن ابی اور اس کی جماعت جو ہے منافق ہے، وہ ظاہر میں اسلام اور اندر کفر رکھ کے اسلام کو نقصان دینا چاہتی ہے. اس لیے انہوں نے حضور کے صحابہ کے بارے میں ایسی بات کی. لیکن جب بات ہوئی تو اس کا جواب میرے اللہ نے دیا ہے. یہ ایک پہلو. اب دوسرا پہلو وہ ہے متاعن صحابہ کا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے صحابہ پہ طعن کیے ہیں. یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس کے اوپر ہم آ رہے ہیں، اور وہ طعن کیا کیا ہیں اور کیوں کیے گئے ہیں اس کی وجہ بھی کہ آخر صحابہ پہ طعن کیوں کیے گئے. آج آپ ہیں ماشاءاللہ، آپ مکے میں آئے ہیں کوئی 10 سال سے، کوئی 12 سال سے، کوئی 14 سال سے، کبھی آپ کے دوستوں پہ بحث نہیں کی گئی. آپ اپنے ملک میں چھٹی گزارنے جاتے ہیں 45 دن، زیادہ سے زیادہ لوگ پوچھیں گے جی مکہ شریف کا کیا حال ہے، مدینہ شریف کا کیا حال ہے. کبھی انہوں نے آپ سے لسٹ نہیں مانگی کہ آپ کے دوست کتنے ہیں، اچھا کون کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں. اگر دے بھی دیں آپ تو کبھی انہوں نے ان کو گالیاں بھی نہیں دی ہوں گی، بلکہ یہ کہا ہوگا کہ جی جب آپ جائیں تو اپنے دوستوں کو بھی ہمارا سلام کہہ دیجیے. کیوں؟ وہ کہیں گے جی ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ ہمارا سلام کہہ دیں. تو آپ کے دوست بھی اچھے ہوں اور مولوی کے دوست بھی اچھے ہوں، دنیا میں ڈی سی، کمشنر، منسٹر، وزیر، پی ایم، سی ایم کے دوست بھی اچھے ہوں، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ حضور کے دوستوں پہ بحث کی جائے؟ کیوں؟ اور پھر بحث بھی ان دوستوں پہ کی جائے جن کو فوت ہوئے بھی، کسی کو 14 سال گزر گئے، کسی کو 1200 سال گزر گئے، کسی کو 1000 صدی 10 صدیاں گزر گئیں، یعنی جن کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کے دور میں ہم تھے نہیں، وہ ہم سے ملے نہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن پھر بھی ان کی ذات پہ بحث کی جائے اور ان پہ متاعن کا حملہ کیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک تو وہ تھا کفر و اسلام، وہ پہلو کو ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ مختصراً، کیونکہ اگر ہم ان کی تفاصیل میں جائیں تو پھر بہت مشکل ہوگی. لیکن جب تک یہ بنیاد آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھے گی، آپ نہ خلفاء کی فضیلت سمجھیں گے اور نہ آپ خلافت سمجھیں. پہلے تو آپ صحابہ کو تو سمجھے نا. اب صحابہ میں وہ لوگ آئیں گے نا جو خلیفہ بنیں گے. اگر ہم نے مسجد کو ہی نہیں سمجھا تو محراب کہاں لگائیں گے؟ محراب تو تب لگائیں گے نا کہ پہلے ہم یہ تو فیصلہ کریں نا کہ یہ مسجد ہے، اس کا یہ طول و عرض ہے، اس میں اتنی صفیں بنیں گی. اب جہت کا فیصلہ کریں، اب پھر ہم کھڑے ہو کے غور کریں کہ جناب یہ پہلی صف جو ہے ایسی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بہت ساری خوبصورت ترین مسجدیں آپ نے دیکھی ہوں گی ماشاءاللہ، لیکن چونکہ نقشے بنانے والے باہر کے تھے، وہ ایسا نقشہ بنایا ہے مسدس طریقے کا کہ پہلی صف چھوٹی، دوسری اس سے بڑی، تیسری اس سے بڑی، چوتھی اس سے بڑی. حالانکہ صف تو پہلی بڑی ہونی چاہیے تھی، لیکن ان بیچاروں کو چونکہ مسجد کا اور نماز کا پتہ نہیں، وہ کیا کریں. اسی طرح ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑوں روپے لگ گئے حمامات پہ وضو کے لیے، اللہ پاک جزائے خیر دے، قبول فرمائے. لیکن نقشے بنانے والے نے کبھی خود نماز پڑھی ہی نہیں. اس بیچارے کو کیا پتا کہ وضو کرنے کے لیے کیسی جگہ ہونی چاہیے، پانی کہاں گرے، اس کے چھینٹے ہمارے بدن پہ آئیں نہ آئیں، ہم کھڑے ہو کے وضو کریں گے، بیٹھ کے وضو کریں گے. اس نے تو سوچا سارے پینٹ پہنے ہوئے ہوں گے، بیٹھ سکتے نہیں، وہ تو بندے ہوئے ہوتے عذاب میں. وہ تو لازماً کھڑے ہیں نا، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، بیٹھ سکتے نہیں بیچارے. اور پینٹ زیادہ سخت ہو تو اللہ معاف کرے جیسے پٹی بندھی ہوئی ہو بندے کی ٹانگ پہ. تو اس لیے اس بیچارے نے نقشہ بنا دیا، ایک ٹوٹی لگا دی، اور اب بیٹھے سارا پانی آپ پہ آ جائے گا. خلاص فی امان اللہ، آپ کا وضو تو وضو رہا، پہلے کپڑے بھی پلی. حمام میں جائیں گے ماشاءاللہ، آپ بیٹھیں گے اگلے استنجے کے لیے، آپ ٹوٹی کھولیں گے، سب سے پہلے صاحب کے سر کو پانی پہنچے گا. کہ ان کو حلال حرام کا مسئلہ نہیں تو وہ غور کیوں کریں میرے بھائی اس بات پہ؟ جن کے دل میں حلال و حرام کا مسئلہ ہوتا ہے وہ غور کرتے ہیں کہ ایسے وضو ہو کہ پانی بھی نیچے گرے لیکن انسان پہ چھینٹا بھی نہ آئے.
تاکہ اس کا بدن بھی محفوظ، کپڑے بھی محفوظ اور وضو بھی سکون سے کرے. اور وہ حمام بنائیں گے، لیٹرین بنائیں گے، کرسیاں لگائیں گے، اس انداز میں لگائیں گے کہ کبھی استنجا کرتے ہوئے اسے کسی پلیتی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے کسی ناپاکی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ نہ ہو کہ ایسے انداز میں بیٹھا ہو کہ نیچے پانی ہے اور اوپر سے گندگی گرے تو وہی پانی اس کے بدن پر آ جائے واپس، اور وہ بھی ماشاءاللہ پھر اچھی اٹھ کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے کیا ہے، وہ بعد میں شاور لے لیں گے نا ایک ہی دفعہ. تو بہرحال اس لیے بنیادی باتوں کو سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کی، علماء کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سیرت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں الحمدللہ ہم بات کر رہے ہیں، اور دروس سابقہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی جسے مصطلحات علماء میں تو کہا جاتا ہے مطائن صحابہ، اور اپنی زبان میں یوں سمجھ لیں کہ صحابہ پر اعتراضات یا طعن. اسی ضمن میں آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے اول تو صحابہ کی مخالفت جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں مشرکین نے کی، حتیٰ کہ صحابہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، پھر ان کو ہجرت کرنی پڑی. اللہ کے رسول کے حکم سے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. پھر ان مظالم سے ان کو دوبارہ جو ہے مدینہ منورہ کی ہجرت کرنی پڑی، جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے بھی خود ذکر فرمایا ہے کہ بِأَنَّهُمْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور اللہ کے راستے میں ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی. اب جب مدینہ منورہ میں پہنچے الحمدللہ، پھر وہ پہلے والے حالات تو نہ رہے. اللہ نے مدینہ منورہ میں اسلام کو عزت، اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، اور اب اللہ پاک نے اپنی رحمت سے مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ جو ہے وہ مستقر بنا دیا، ایک مرکز اسلام بن گیا. اور انصار مدینہ نے جو بڑے بڑے قبائل تھے اوس و خزرج، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. اب اللہ کی رحمت سے صحابہ کی عزت عظمت بڑھنی شروع ہوئی اور تکالیف کا دور کم. لیکن وہاں پر جو اعدائے دین اور اعدائے صحابہ پیدا ہوئے وہ کون تھے؟ وہ منافق. اور منافق بھی کیسے؟ اعتقادی منافق، یعنی جو کافروں سے بھی بدتر. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی گالی دی گئی وہ کس نے دی؟ کافروں نے. مکے سے نکالنے والے کون تھے؟ کافر. اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ حضور نے جب ہجرت کی اذ اخرجہ الذین کفروا، تو اب نکالنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں اور نکلنے والے جو ہیں وہ ایمان والے ہیں. کیوں؟ اگر ایک ہوتے تو پھر نکلنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، پھر دو فریق ہی نہ بنتے. تو اب جب مدینہ منورہ کی زندگی میں اللہ نے کو صحابہ کو عزت دی، عظمت دی، تو یہاں پھر سب سے پہلی دشمنی کس نے شروع کی؟ منافقین نے. اور پہلی گالی جو مشرکین نے دی تھی وہ کیا تھا؟ آپ نے الحمدللہ درس سابق میں پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا نؤمن کما آمن السفہاء، یہ تو بے وقوف ہے. تو اس کا جواب اللہ نے عرش سے دیا تھا، الا انہم هم السفہاء، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے عقل. اور دوسرا صحابہ کے خلاف جو سب ہوا یا گالی دی گئی وہ منافقین مدینہ، یہودیوں میں سے عبداللہ ابن ابی اور اس کی پارٹی نے. ان نے کہا کہ جب لوگ ہم مدینے چلے جائیں
لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ صحابہ. ان پہ اب خرچ نہ کرو، ان کی مدد نہ کرو. جب تم ان کا خرچ بند کر دو گے یہ بھاگ جائیں گے. یہ بنیادی غلطیاں ہیں اور جو آج تک بھی چلی آ رہی ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ بنیادی غلطیاں ہیں، لیکن آج تک بھی اللہ معاف فرمائے وہی ذہنیت ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب کسی اسلامی دین کے ادارے سے، کسی مدرسے سے، کسی دین کے مرکز سے مخالفت ہوگی تو آج بھی بڑا آدمی یہی کہے گا جو چندہ دینا بند کر دو یہ خود بخود اپنی موت مر جائیں گے. یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ ہیں، ہمارے چندوں پہ پلنے والے لوگ ہیں. کیا ہیں؟ لیکن یاد رکھیں نہ وہ ختم ہوئے تھے اور نہ یہ ختم ہوئے. یہ باتیں کہنے والے ضرور ختم ہو جائیں. اعتراض کرنے والے جو ہیں دین کے خلاف وہ ضرور ختم ہو جائیں. ان نشانیہ کا حول اللہ نے نص پہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میرا محبوب تیرا دشمن جو ہے وہ مقتول نسل ہے. لاکھ اس کی اولاد اس کو پوچھے گا بھی کو. اس کی ایک زندہ مثال الحمدللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے دولت مند مر گئے ہیں آج ان کا کوئی نام لینے والا. بڑے بڑے لوگ مر گئے جو جن کے پاس بلین نہیں ٹریلین ڈالر سے مر گئے. بس ختم ہو گئی بات. ان کے اپنی بیوی بچہ وہ بھی کوئی نام لے لے تو شاید لے لے، وہ بھی کبھی ان کا سال کے بعد کوئی برسی بنا کے ان کو یاد کر لے مرنا. لیکن آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ پورے یعنی عالم اسلام میں ایک دن میں صحابہ کا کتنے لوگ نام لیتے ہوں گے؟ کوئی ہے آج ابو جہل کا نام لے؟ اگر لے بھی تو کیا کہے گا؟ لعنت اللہ ہے. لیکن بلال کا نام لینے والے کتنا ہے؟ کیا رشتہ داری ہے آپ کی ان سے؟ کیا قرابت ہے؟ وہ حبشے کے رہنے والے 1400 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے اور پھر اپنا دور گزار کے فوت بھی ہو گئے. تو لیکن آج بھی ہر آدمی کہے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب بھی صحابی کا نام لے گا کہے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو سب سے اب دیکھیں کہ دوسری گالی کن نے دی تھی؟ منافقون نے کہ ان پہ خرچ نہ کرو حتی ينفضوا. اور دوسری گالی کیا دی تھی کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن العز منها الاذل. انہوں نے کہا کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے ہم غالب لوگ ہیں، طاقت والے، ہم ضعیف کو آج کمزوروں کو نکال دیں. تو اب ان دونوں کا جواب بھی کس نے دیا؟ اللہ. جب انہوں نے کہا کہ ان پہ خرچ نہ کرو اللہ نے فرمایا للہ خزائن السماوات والارض. یہ بے وقوف کیا کہہ رہے ہیں کہ صحابہ پہ یہ خرچ نہیں کریں گے تو صحابہ حضور کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ان کو پتہ نہیں کہ خزائن السماوات والارض جو ہے وہ تو اللہ کے ہیں. اور جب انہوں نے کہا کہ لیخرجن العز منها الاذل، ہم عزت والے، ہم ان کمزوروں کو نکال، اس کا جواب بھی اللہ نے دیا للہ العزت وللمؤمنین. تم کہاں عزت والے؟ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اصحاب رسول، کیونکہ اس وقت تو مومنین اور کوئی نہیں ہے. چاہے یہ حکم عام ہے قیامت تک انشاءاللہ، لیکن اس وقت تو ایمان والے صرف صحابہ ہیں اور کوئی ہے. تو یہ جو صحابہ سے دشمنی تھی یاد رکھ لیں، یہ بھی برابنائے عداوت کے اصل دشمنی اسلام سے تھی اور اس کا ہدف جو ہے وہ صحابہ بنتے تھے. یہ کفر کی مخالفت، اس کو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ خلط مبحث نہ ہو، اس کو اپنے ذہن میں الگ بٹھا لیں، سوچ لیں تاکہ باتیں جو ہیں ذہن میں بیٹھ جائیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں عظمت صحابہ کی، اللہ ہمیں محبت صحابہ کی، احترام صحابہ کی توفیق دیں اور اللہ ہم سے اپنی رضا کے مطابق ایسی بات کرائیں کہ جو کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے.
اب اس کے بعد اگلا دور دیکھیں کہ پھر ایسا دور آ گیا کہ اللہ نے صحابہ کو اتنی عزت دی کہ اب جزیرہ عرب سارا کا سارا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور بنی نذیر، بنی قینقاع، بنی قریظہ، یہ جو یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل تھے جو حضور کے زمانے میں ان کو بعض کو جلا وطن کر دیا گیا، بعض کو سزا دے دی گئی، اور یہ آ گئے خیبر۔ اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اخرج الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب، ان کو تو جزیرہ عرب سے نکال، صرف مکہ مدینے سے نہیں بلکہ ان کو تو جزیرہ عرب، جزیرہ اسلام سے نکال دو۔ اب جزیرہ عرب میں ایک دین رہے گا، دین اسلام، نہ اس میں کسی مشرک کے لیے کوئی عزت ہے اور نہ کسی یہودی کے لیے کوئی عزت۔ تو سیدنا عمر کے زمانے میں آ کے انشاءاللہ تفاصیل کو ہم سیرت عمر میں پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ ان کے زمانے میں جب اللہ نے انہیں طاقت دی تو انہوں نے ان کو وہاں بدر سے بھی اخلاق کر دیا، اور یہ پھر جو تھے وہاں سے شام کی طرف لوٹ آئے، اور بعض لوگ جو تھے مختلف علاقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب اسلام کو اللہ نے عزت دی، اور اسلام یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہونی شروع، اسلام بڑھتا گیا، اسلام کا سورج چڑھتا گیا، صحابہ کی عظمت کا مقام جو تھا وہ بلند سے بلند تر ہوتا گیا، اور اللہ نے صحابہ کو یعنی وہ مقام عطا فرما دیا کہ انسان تو کیا چیز ہوتے ہیں، ہواؤں پہ حکومت کرنے لگے، دریاؤں پہ حکومت کرنے لگے، جنگلی جانوروں پہ حکومت کرنے لگے۔ اصحاب رسول، صحیح روایات میں ہے کہ حضرت سفینہ، ان کا لقب تھا سفینہ، صحابی ہیں میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بڑے ماشاءاللہ بہادر اور قوی آدمی تھے، اور ساتھیوں کی بڑی مدد کرنے والے تھے۔ تو جب سفر میں کوئی ساتھی تھک جاتا تو اس کو کہتے بھی تم بھی اپنا سامان مجھے دے دو، تو اس کا سامان بھی آپ اٹھا لیتے، اور کوئی ساتھی تھک جاتا اس کو کہتے تم بھی اپنی گٹھڑی مجھے دے دو۔ تو جب بہت زیادہ ہو گئی تو ایک لکڑی لے لی، انہوں نے آسا ایک لمبی سی لکڑی لے لی اور اس کو کندھے پہ رکھ لیا، اسی میں سب کی وہ پوٹلیاں جو تھیں، وہ سامان کیا ہوتے تھے صحابہ کے، تھوڑی تھوڑی سے سامان، 2 کپڑے بیچاروں، تو انہوں نے وہ لٹکانا شروع کر دیا، تو بھرے ہوئے لدے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا یہ تو کشتی ہے پوری، ماشاءاللہ کشتی کے برابر سامان اٹھا کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مبارکہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اتفاق ایسے ہوا کہ ہم اپنے قافلے سے صحابہ کی جماعت سے بچھڑ گئے، اور میں ایک کشتی میں سوار تھا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کشتی بھی طوفان کی نظر ہو گئی، کشتی بھی ٹوٹ گئی۔ میں نے ایک پھٹے پہ اپنے آپ کو بٹھا لیا، اور وہ پھٹا تیرتے تیرتے کنارے لگا۔ بہرحال میں جب کنارے پہ اترا تو آگے جنگل ہے، لیکن اب کوئی حل نہیں۔ میں نے سوچا، غور کیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، شاید اس جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے اور اس کے بعد کوئی آبادی آ جائے۔ وہ کہتے ہیں میں ابھی اسی اثنا میں سوچ رہا ہوں کہ ایک شیر دھاڑتا ہوا جنگل سے نکلا، اور شیر جیسے آپ جانتے ہیں جنگل کا بادشاہ ہے۔ اب میں نے سوچ لیا کہ بھئی اس سے بھاگ کر جان بچانا جو ہے وہ تو بظاہر حالات میں ممکن نہیں ہے، میں کہاں بھاگ جاؤں گا، اور جنگل ہے، جنگل میں کتنی دیر میں بھاگوں گا؟ اچھا اس سے بھاگوں گا، دریا ہے۔ تو مجھے اور تو کوئی چیز سمجھ نہ آئی، میں کھڑا ہو گیا، اور جب وہ شیر میرے قریب آیا تو میں نے کہا کہ دیکھو خبردار، سوچ لینا مجھے حملہ کرنے سے پہلے، انا خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو محمد مدنی کا صحابی ہوں اور حضور کا خادم ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شیر وہیں کھڑا ہو گیا، اس نے گردن جھکا لی، اور اس کا بالکل وہ جو روب اور دبدبا اور وحشت تھی وہ ختم ہو گئی، اور کبھی ادھر میرے ساتھ گزرے، کبھی ادھر جائے، مجھے سمجھ نہ آئے
آخر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ اپنے حرکات سے مجھے یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، اور میں چل پڑوں، اور میں کھڑے ہو جائے وہ کھڑا ہو جائے، میں پھر چل پڑوں وہ آگے چل پڑے، اور جہاں جہاں تک چلتے گئے جنگل میں، اور جنگل سے کبھی کبھی کوئی اور جانور نکلے تو وہ پھر جناب اپنی آواز دے، ان کو ڈرائے وہ بھاگ جائے، اور اسی طرح وہ لے کر چلتے 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 مختلف راستوں سے مجھے گزارتے 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 آخر اس میدان میں مجھے لے آیا جہاں آگے مجھے صحابہ کی جماعت کے کیمپ پر دھواں نظر آ گیا، اور جب عین صحابہ کے لشکر کے قریب پہنچا تو وہی کھڑا ہو گیا، اور 2-3 دفعہ آوازیں نکالی جو مجھے دبانے حال سے کہہ رہی تھی کہ تم نبی کے صحابی ہو تو ہم تمہارے غلام ہیں، میں تو تمہاری حفاظت کے لیے آیا تھا، تمہیں کھانے کے لیے تھوڑا آیا تھا، اور مجھے وہاں چھوڑ کے چلا گیا۔ یعنی اب ایک جنگل کا جانور کو آپ کہیں گے جی میں فلاں ہوں، کبھی آپ بھی تجربہ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی کہنے کھڑے ہو جائیں گے جی میں ڈاکٹر ہوں، مکہ شریف میں اتنا عرصہ کام کرتا رہا ہوں اور شیر ڈر جائے گا۔ آپ سے نہیں ڈرتا، وہ صحابہ کا مقام تھا۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے نا جی کوئی تجربہ کرنا شروع کر دے، اسے بھی خیال آ جائے ابھی ہم بھی اتنا عرصہ مکے میں رہے ہیں، ہم جو مکے میں رہے ہیں نا دعا کرو کہ کہیں ہمارا یہ رہنا ہمارے لیے وبال نہ بن جائے، بس ایک دعا کیا کرو کہ مکے میں رہنا آسان نہیں، قرب سلطان آتش سوزا بود، بادشاہوں کے قریب رہنا تو ایسے ہے جیسے بندہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال لے۔ یہ دعا کیا کرو کہ کہیں اللہ کا یہ حرم ہمارے اوپر گواہی نہ دے قیامت والے دن کے میرے اندر رہ کر بھی انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، کہ اگر ہم باہر بھی جھوٹ بولتے تھے اور اللہ کے حرم میں رہتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اگر باہر بھی ہم کلین شیو تھے اور کعبۃ اللہ کو بھی چہرہ لگانے کے باوجود الحمدللہ ہمیں احساس نہیں ہوا، ویسے ہم ماشاءاللہ حجر اسود کے بوسے پہ بڑا لڑتے ہیں، اور باہر بھی ہم جھوٹ بولتے تھے اور یہاں بھی رہتے ہوئے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، باہر بھی ماشاءاللہ ہم غیر لڑکیوں سے گپ شپ کر لیتے تھے اور یہاں حرم میں مکے میں رہتے ہوئے بھی ہم کر لیتے ہیں، باہر بھی ہم غیر کی لڑکیوں کو فلرٹ کرتے تھے اور یہاں رہتے ہوئے بھی ہم کرتے ہیں، باہر رہتے ہوئے بھی ہم جناب فلم دیکھتے تھے اور یہاں ماشاءاللہ بڑے محفوظ طریقے سے اپنے گھر میں بیوی بچوں کو ساتھ بٹھا کے انجوائے کرتے ہیں، تو اس رہنے کا کیا فائدہ ہے جی؟ مجھے فرمائیں، ٹھنڈے دل سے بالکل آرام سے اگر کوئی چلے تو مکے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان پھر بھی ہمارا ہوگا، دینی بھی اور ہر لحاظ۔ تو تھوڑا سا جو ہے نا جی آدمی، وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اتنا لحاظ تو جو ہوتے ہیں نا جی اپنا فلموں میں کام کرنے والے یا سرکسوں میں کام کرنے والے یا تھیٹروں میں کام کرنے والے، وہ بھی کم از کم تھوڑے سے حالات کو دیکھ کے شکل بدل لیتے ہیں کہ یہاں مسجد آ رہی ہے تو وہ بھی داڑھی لگا لیں گے یا فردی لگا لیں، اور ہم اللہ کے کعبے میں آ کے مدینہ منورہ میں آ کے ذرا بھی تبدیلی اپنے اندر نہ لے آئیں۔ تو آخر اس پہ بڑا بیٹھ کے کبھی ٹھنڈے دل سے غور کیا کرو کہ میں جب مکہ شریف میں آیا تھا تو میری کیا پوزیشن تھی اور اتنے عرصے رہنے کے بعد میرا کیا حال ہے۔ وہ تو کیفیت نہیں جیسے بزرگوں نے کہا تھا کہ خرے عیسیٰ اگر مکہ رود ہنوز خر باشد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو جو مکے لے جاؤ کو بندہ تو نہیں بن جائے گا، اس کو 20 سال مکے میں رکھو ہی رہے گا، اس میں کیا تبدیلی ہے؟ اور اگر یہاں ایک گھڑی بھی تمہیں صحیح عقیدے اور ایمان کے ساتھ اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اور اللہ کے دین میں وقت لگانے کی نصیب ہو جائے تو پھر سمجھو میں کما گیا، پھر اس ایک گھڑی کی ساری زندگی ہماری قیمت نہیں بن سکتی۔ اگر یہاں اللہ کا دین کے کام میں اور آپ خدمت خلق ہے وہ بھی دین ہے، آپ نے ذرا بھی یہاں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کر دی۔ ساری دنیا میں اللہ کے بندے رہتے ہیں لیکن مکے والے اہل اللہ ہیں، یہ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، جو کسی کے گھر میں رہتا ہے وہ اسی کا اہل ہوتا ہے، اس اہل میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔
یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے سارے بچے جو ہیں ٹھیک ہوں، ہمارے سارے گھر والے ٹھیک ہوں، لیکن ہے یہ اہل اللہ۔ تو اس لیے میرے عزیز بہرحال آپ یہ تجربہ کبھی نہ کرنا۔ میں نے اس لیے اتنی لمبی چوڑی تمہید بات دی ہے کہ کہیں فکر آ جائے تمہیں بھی اتنا عرصہ جو رہے ہم بھی اپنی کوئی پیری فقیری دکھا لیں، تو یہ ہماری پیری فقیریاں کام نہیں آئیں گی، وہ تو مقام صحابہ تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب ہمارا تو حال یہ ہے کہ جتنے پرانے ہو جاؤ نا واپس اپنے ملک میں جاؤ، لوگوں نے ملنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ پہلے حج والے کو گھر کو ملتا ہے احترام کر لیتے ہیں، جو 10-12 سال رہ جائے ہر سال آئے تنگ آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اب یہ تو پکا ہو گیا پاپی، اب اس کو کیا ملنا ہے یار۔ بڑا بے وقوف ہوگا جو تیسرے چوتھے دفعہ حج والے کو ملنے کے لیے آ جائے۔ آپ تجربہ کریں، آپ پہلی دفعہ جب آئے تھے، جب گئے تھے، کتنے لوگ ملنے آئے تھے، اب ذرا اوسط نکال لیں، ہر سال کی ایک ڈاٹا بنا لیں اور ہر سال کی پرسنٹیج نکالتے جائیں کہ پہلے ہمیں کتنے لوگ ملتے تھے، اور میں جب آیا تھا میں کتنے طواف کرتا تھا ہفتے میں، اب میرا کیا حال ہے ماشاءاللہ، بگڑ رہا ہوں یا بن رہا ہوں۔ ذرا تھوڑا سا حاسبو قبل ان تحاسبو، اللہ کے حساب کرنے سے پہلے ذرا اپنا حساب کر دیا، اور اللہ وہ حساب کا دن جو ہے وہ تو ہمیں دعا کریں ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو بغیر حساب کے ہی بخش دیں۔ جہنم بھرنے کے لیے اس کے پاس اور بھی تو بڑی مخلوقات ہیں نا، ہم اس کے عاجز بندے ہیں، ہمیں تو معاف ہی کر دیں۔ تو اب جناب سمجھیں کہ جنگل کا شیر ہے، لیکن اس پہ صحابی کا مقام۔ اسی طرح ایک دفعہ صحابہ کے ایک لشکر نے ایک جگہ جا کے پڑاؤ، جب پڑاؤ کیا تو اس علاقے کی آبادی کے لوگ جو تھے وہ کچھ بھاگتے ہوئے آئے، انہیں پوچھا کہ بن تم کون ہو تم بھائی؟ انہوں نے کہا صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو حضور کے صحابہ ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، بہرحال جو تم جو بھی ہو، یہ ساتھ جو جنگل ہے انتہائی خطرناک ہے، اس میں تمام دنیا کے خطرناک اور موذی جانور ہیں، چیتے ہیں، بگیاڑ ہیں اور شیر ہیں، ہم تو عصر کے بعد یہاں سے نہیں گزرتے ہو، تم یہاں رات گزارنے کی سوچ رہے ہو، مہربانی کر رہے یا تو یہاں سے دور چلے جاؤ، اور یا مختلف جگہوں پہ آگ جلا کے بندوں کی ڈپٹی لگاؤ اور پہرا لگاؤ تاکہ رات کو کوئی جانور تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ انہوں نے کہا آپ نے ہمیں بتا دیا ہے، جزاکم اللہ خیر، اللہ خوش رکھے، ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ وہ چلے گئے تو ایک صحابی جو ان کے گورنر تھے، امیر تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جنگل کے جانوروں سے کہ جنگل کے جانوروں تم بھی اللہ کی مخلوق اور ہم بھی اللہ کی مخلوق، لیکن نحن اصحاب محمد، ہم حضور کے صحابہ، اور ہم تھکے ہوئے ہیں، ابھی ہم نے آرام کرنا ہے، خبردار جو ہمیں نقصان پہنچایا۔ صحابہ کہتے ہیں واللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شیر ہے، شیرنیاں ہیں، بگیاڑ ہیں، گیدڑ ہیں، اپنے بچوں کو بھی نکال کے جنگل سے بھاگ رہے ہیں کہ جنگل خالی کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو پتہ کھڑکے اور صحابی کی نیند میں خلل آ جائے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ، اب جنگل کے جانور وہ ڈر رہے ہیں، اور جانور کے علاوہ یعنی واقعات کتابوں میں سیر میں موجود ہیں کہ سیدنا عمر بیٹھے تھے، ایک آدمی نے کہا کہ جی وہ تو آگ آ گئی۔ انہوں نے کہا آگ آ گئی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا حضرت تو آگ آ رہی ہے اور تو بالکل مدینے کے قریب آ گئی، وہ تو بالکل پہاڑوں کو اور ہر چیز کو لپیٹ میں لیتی ہوئی بڑھتی آ رہی۔ حضرت عمر دوڑے۔ اب بھی آپ کو جب اللہ مدینہ منورہ لے جائے انشاءاللہ تو ایئرپورٹ سے آگے اسی سڑک کو لے کر آگے چلے جائیں گے 10-20 کلومیٹر کے قریب، 10 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ، تو آپ کو بالکل وہ سیاہ پہاڑ آگ سے جلے ہوئے وہ جگہ جو ہے بالکل واقعتاً محفوظ آج بھی موجود ہے، نظر آ جائے گی۔ حضرت عمر گئے، دیکھا تو آگ آ رہی ہے، ہاتھ میں ہنٹر تھا، غصے میں آ کے ہنٹر مارا اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آگے حد ہے مدینۃ الرسول کی، رک جاؤ، بس وہیں آ، اس کے بعد آگے نہیں بڑھی۔ تو اب آگ پر بھی صحابہ کا اثر، دریاؤں کو خط لکھ دیے کہ چلو، دریاؤں پر اثر، ہواؤں پر اثر، جنگل کے جانوروں پر اثر، اور جہاں جہاں سے گزر جاتے ہیں اصحاب رسول اللہ، اور جو بھی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں، یہ تو مخلوق ہم نے دیکھی ہی نہیں تھی۔
تو جب اللہ نے صحابہ کو اتنی عزت و عظمت و غلبہ دے دیا اور اس زمانے کے سپر پاور جو تھی وہ مٹ گئی، روم مٹ گیا، کیسر مٹ گیا، فارس مٹ گیا، اور صحابہ نے اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالی سب کی طاقتوں کو، اور ہر جگہ اسلام پھیل گیا کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ کھڑے کانپ رہے ہیں۔ اور صحابہ کا نام سن کے ایک دفعہ ایک بادشاہ کی دربار میں دو صحابہ گئے، اور وہ گئے بیچارے کے حال میں کہ پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ہاتھ میں ان کے تھے نیزے لکڑی کے آگے لوہا لگا ہوتا تھا، وہ دور سے پھینک کے مارا جاتا ہے، تو وہ جناب نیزے ان کے ہاتھ میں ہیں اور پرانے سے کپڑے ہیں اور مردک سی اونٹنیاں ہیں۔ وہاں جب پہنچے تو چونکہ قاصد تھے، قاصد کو بہرحال بادشاہ کے دربار میں جب لے گئے تو وہ اس طرح آرام سے چل رہے تھے جیسے یہ کارپٹ بچھا ہوا ہے نا، وہ تو انہوں نے اپنا نیزہ پکڑا ہوا تھا نا، وہ کارپٹ کو کاٹتا گیا۔ انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عجیب آدمی، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قالین پہ کیسے چلا جاتا ہے۔ وہاں گئے اور دوسری جگہ کھڑے ہو گئے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ وہ حیران، بادشاہ پریشان، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ نہ فرشی سلام نہ عرشی سلام، یہ کیا ہے؟ ہمارے آگے تو ادب آداب ہوتے ہیں کہ جناب پہلے سجدہ کرو، جھکو، ہاتھ باندھو، گردنیں جھکاؤ، پھر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرو۔ یہ بڑے عجیب اجڑ لوگ ہیں۔ آگے السلام علی من اتبع الہدی۔ انہوں نے کہا اچھا جی کیا کرنے آئے ہو بتاؤ؟ انہوں نے کہا جی ہم تو قاصد ہیں، بس ہماری 3 باتیں ہیں، سن لیں تو مہربان۔ نے کہا بتاؤ؟ انہوں نے کہا اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، ہمارے بھائی ہو۔ انہوں نے کہا اچھا اسلام نہ لے آؤں پھر؟ انہوں نے کہا پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، ہمارے تابع ہو جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہمیں جزیہ دیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر ہم یہ بھی نہ کریں؟ انہوں نے کہا تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے۔ پھر جب تم سلو بھی نہیں کرنا چاہتے ہو، مسلمان ہونا بھی نہیں چاہتے ہو، تو اپنے اسی کفر پر جمے رہنا چاہتے ہو، تو پھر آپ کے اور ہمارے درمیان میں تلوار فیصلہ کرے گی۔ بادشاہ کو غصہ آیا تو اس نے اپنے حاجب سے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک ٹوکری میں مٹی بھر کے لے آؤ۔ مانا یہ تھا کہ ان کے منہ میں مٹی مارو نکالو۔ بادشاہ ایسی حرکتیں تو نہیں کرتے، انہوں نے کہا مٹی کا ٹوکرا لے آؤ، ان کو دے دو، جائیں ان کے منہ میں بھی مٹی، اور ان کے جس نے بھیجا ہے ان کا کمانڈر نے، اس کو بھی یہ جا کے دے دیں کہ ہم تمہارے منہ میں مٹی ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، بولے آئے جی ٹوکرا۔ انہیں ٹوکرا دے دیا۔ جب صحابہ کو دیا انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بڑے آرام سے سر پہ رکھ لیا اور کہا الحمدللہ، اور بڑے خوش ہو گئے اور چہرے پہ بڑی رونق آ گئی۔ بادشاہ نے کہا یہ عجیب آدمی، ہم ان کی بے عزتی کریں خوش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا عجیب آدمی کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ حکومت مٹی پہ کی جاتی ہے، تم نے اپنے ملک کی مٹی ہمیں اپنے ہاتھوں سے دی ہے، یہ دلیل ہے کہ ہم پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ، کل ہماری انتظار کرنا، یہ ملک ہم فتح کریں۔ تم نے مٹی خود ہمارے سپرد کر دیا، اور کیا چاہیے باقی ہمیں؟ تم نے اپنا ملک تو خود ہمیں دے دیا۔ تو صحابہ کی جب یہ عظمت پھیلی تو اب سمجھے کہ اصل وجہ کیا ہے آخر صحابہ کو گالی دینے کی، صحابہ کے شان میں تبرہ کرنے کی، صحابہ کو سب کرنے کی، صحابہ کی عظمتوں کو گھٹانے کی، ان پر مختلف ایسی نعوذ باللہ ایسی باتیں کہنے کی جن کا آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو نا آج کل جو شیعہ حضرات ہیں ان میں تو 90% بیچارے جو ہیں جہالت کی وجہ سے پڑے ہوئے، ان کو حقائق کھلے ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں۔ ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے بغیر کسی تعصب کے، آپ جب تک مکہ مکرمہ نہیں آئے تھے آپ توحید کے بارے میں کتنا جانتے تھے؟ آپ حضور کی رسالت کے بارے میں کتنا جانتے؟ جیسا جیسا کسی کا ماحول تھا اسی طرح وہ بندھا ہوا تھا۔ اگر وہاں کسی کو الحمدللہ موحد عالم کی صحبت نصیب آ گئی تو کم از کم وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے میں شرک نہیں کرتا، ورنہ اگر وہ وہاں کسی اہل بدعت میں الجھ گیا ہے تو وہ وہی اور سو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہی قوالیاں ہو رہی ہیں، اور جناب وہی قوالیوں میں وجد آ رہے ہیں، اور وہی گانے میں خدا مل رہے ہیں۔ ورنہ اگر وہ وہاں کسی اہل بدعت میں الجھ گیا ہے تو وہ وہی اور سو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہی قوالیاں ہو رہی ہیں، اور جناب وہی قوالیوں میں وجد آ رہے ہیں، اور وہی گانے میں خدا مل رہے ہیں۔ وہ بیچارہ اسی ماحول کا شکار ہو جاتا ہے، وہ غریب کیا کرے، اس نے اور پڑھا۔ اچھا پھر جو ہمارے بچے ہیں
تو جو کتاب ہم گھر میں جا کے رکھیں گے بچوں نے تو وہی اٹھا کے دیکھنی ہے نا. اگر ہم نے وہاں بخاری شریف رکھی تو بچے بخاری شریف پڑھیں گے، مسلم پڑھیں گے، مشکات پڑھیں گے، ترمذی پڑھیں گے. اگر ہم نے وہاں شیکسپیئر کی کتابیں رکھی یا ہم نے وہاں جناب کو غزلیات کو حفوات کوئی گندی قسم کی باتیں ہو تو وہی اٹھا کے پڑھیں گے، کوئی ناول کوئی ڈائجسٹ. تو آخر بچوں نے تو یہی دیکھنا ہے کہ ڈیڈی جو یہ پڑھتا ہے تو آخر اس میں کچھ ہوگا. اور پھر جھوٹ میں بڑی لذت ہوتی ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے. جھوٹ پڑھو تو لذت ہر رات پڑھتے رہیں گے آپ. اور قرآن شریف پڑھو تو انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد نیند آ جائے گی. اخبار پڑھنی ہو تو ماشاءاللہ اس کی سرخیاں تو سرخیاں، وہ جو فلم کے اشتہارات ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ کے سوتے کہ کوئی رہ نہ جائے، مس نہ ہو جائے، تاکہ ہماری معلومات تازہ رہیں نا کہ آج کل نئے نئے اداکار کون ہیں، اداکارائیں کون ہیں، ان کے احوال کیا ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے. باخبر آدمی ہوتا ہے نا جی، اس کو پتا ہوتا ہے پورا. باقی ان سے کسی بڑے سے بڑے سنی سے پوچھ لو کہ ابی ہریرہ کا نام کیا تھا، ابھی بتا لو تو چلو بھئی 1000 ریال انعام. مولوی نہ بتائے، جو پہلے مولوی ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سنی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سن ہو جائے، جس کا بدن سن ہو جائے، یعنی اس کو اگر ٹیکا مارو تو درد نہ ہو. سنی ہم اہل سنت سے تو رہے نہیں نا. پہلے سنی مانا تھا اہل سنت والجماعت، حضور کی سنت پہ چلنے والا، صحابہ کی جماعت کا دامن پکڑنے والا. اب سنی ہے سن سے یا سن سے، اور سن یہی ہوتا ہے یا سن سیٹ ہو جاتا ہے تو بات ختم ہو گئی. یعنی سوال پیدا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ آپ نے بڑے مال کے حضرت ابی ہریرہ کا کوئی نام سوال، ابی سلمہ کا نام بتا دو، ابھی چلو میں سنی مان لوں گا. ابی سلمہ یہ تو کنیت ہوئی نا، نام کیا ہے؟ سوال ہی پیدا. بڑا پکا جو دین کا آدمی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے نسب نامہ اگر عدنان تک پڑھ دینا، چلو میری طرف سے 1000 ریال انعام. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، اتنے تک تو میں نے پڑھ دیا. چلو عدنان تک آپ پڑھ دیں، 1000 ریال بطور خاص انعام. اور وہ بھی مولوی کی جیب سے. قیامت کی نشانی ہے مولوی 1000 ریال نکالے جو لینے والے ہو. یہ علامات قیامت میں سے ہے نا کہ مولوی کسی کو دیتے. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز کہ ماحول ہے. اب جن لوگوں نے بیچارے حضرات ان اہل روافض کے گھر میں پیدا ہوئے، اثنا عشری کے گھر میں پیدا ہوئے، یا شش امامی کے گھر میں پیدا ہوئے، یا آغا خانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، یا اس کے بعد اسماعیلیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، یا کسانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، یا غلات جو ہے تیجانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کو کیا پتا ہے؟ وہ جو انہوں نے سنا جو پڑھا اسی ماحول میں رنگے ہوئے، وہ تو غریب اندھیرے میں. اور ہم نے مقابلے کر لیے ہیں. جب مقابل ہو جاؤ، تقابل آ جائے تو پھر تو مخالف بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. تو اب سوچیں سمجھیں کہ وجہ یہ تھی کہ جب ورنہ صحابہ کی دشمنی کا کیا معنی میرے بھائی؟ 1400 سال گزر گئے، 1200 سال گزر گئے، صحابہ فوت ہو گئے، وہ اپنے اپنے مقام پہ دفن ہو گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ہم اب بھی ان کو ستا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تبرہ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اور ہر سال باقاعدہ جلوس نکال کے گالیاں دیتے ہیں. وجہ کوئی سوچو، اس پہ غور کریں، وجہ کیا ہے؟ باقاعدہ جلوس نکال کے، جلسے کر کے، مجلسیں پڑھ کے. اور جو آدمی نعوذ باللہ جتنا زیادہ تبرہ کرنے والا ہوگا وہ ان کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا اور زیادہ انعام و اکرام کا مستحق ہوگا. ایسی کوئی آپ نے دنیا میں سنا ہے کہ کسی کو گالیاں دو اور گالیاں دینے والے کو اچھا سمجھا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بات کو سمجھو، کہ جب اسلام اتنا عظمت اوپر چلی گئی صحابہ کے دور میں، اور یہ ساری ترقی کب ہوئی؟ دور صحابہ میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، کہ تقریباً 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا.
اور جہاں جہاں صحابہ گزرتے گئے وہاں وہاں اسلام داخل ہوتا گیا. یعنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں 7 صحابہ کا ملتا ہے کہ وہ چائنا میں گئے ہیں اس دور میں. 7 صحابہ گئے. آج بھی وہاں کروڑوں مسلمان لاکھوں مسلمان موجود ہیں. یہ پورے عالم میں جو دین پھیلا ہے نا، ٹھنڈے دل سے سوچیں، ہم نے تو نہیں پھیلایا نا میرے بھائی. ہمیں تو الحمدللہ دین اسلام، اللہ کا قرآن، اللہ کے دین کے بارے میں معلومات بڑے منظم طریقے سے، محفوظ طریقے سے گھروں میں مل گیا بغیر کسی محنت کے. ہم تو پیدا ہوئے قرآن موجود. ہم تو پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں ماشاءاللہ آذان آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم تو ماشاءاللہ تھوڑا سا بولنا سیکھے، ذرا سا بولنا سیکھے تو ہمیں ذرا بسم اللہ، اللہ کا نام ہمیں آ گیا. اور ہم ذرا سیکھے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آ گیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پورے عالم میں، پوری دنیا میں اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پہنچانے والے کون تھے؟ اصحاب رسول اللہ. تو وہ یہودی جن کو حضور نے نکالا تھا مدینہ منورہ سے خیبر، اور صحابہ نے نکالا خیبر سے، پھر ان کو جزیرہ عرب سے نکالا، ان کو باہر کیا. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب صحابہ سے یا مسلمانوں سے ٹکر لینا جو ہے وہ تو مشکل. اب ان کے ساتھ ٹکرا کے مقابلے پہ جنگ نہیں کر سکتے ہم، تو اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا اب یہ کریں کہ ہم خود مسلمان ہو جائیں. مسلمان بن کے ان کے اندر داخل ہونے کے بعد فتنے پیدا، کیونکہ اب ان سے لڑائی مشکل. یہ تو شیر ڈرتے ہیں، جنگل ڈرتا ہے، ہوائیں ڈرتی ہیں، فضائیں ڈرتی ہیں، سمندر ڈرتے ہیں. اور اسی لیے اپنا اقبال کہتا تھا نا کہ دریائے دجلہ بھی پہچانتا ہے ہم کو. بر تو بر ہیں، بحر میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ کیا تھا کہ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے. اس زمانے میں روم امپائر اور جناب فارس، ان کی تو تہذیب تھی نا. پھر تہذیب مصر آئی. یہ سب سے پہلے مہذب جو ہیں یہ سمجھے جاتے تھے، ان کی تہذیبوں کا دنیا میں ریکارڈ ہے. لیکن صحابہ نے تو جناب وہ بیچارے جنگل میں رہنے والے اور اونٹ چرانے والے، اونٹ کا دودھ پینے والے، اور روم و فارس کو لتاڑ کے رکھ دیا. تو اب دشمن نے ایک چال چلی. انہوں نے کہا اب ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس دین عربی اور دین مدنی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ مسلمان بن کے ان کے اندر داخل ہو جاؤ اور ان کو اعتماد میں لینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ فتنے پیدا کرو. تو یہ وہ یہودی دماغ نے کام کیا. اسی لیے ایک انگریز آدمی ہے، اسکالر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا مجھے انگریزی بھی تو پورا بھی نام یاد نہیں آتا. تو ترجمہ اس کا بہرحال یہ تھا کہ یہ شیعیت یا رافضیت کیا ہے؟ دین عربی کے خلاف ایک عجمی سازش کا نام ہے. اس نے کہا کہ میں نے سارا مطالعہ کیا ہے، یہ تو بالکل ایک دین عربی کے خلاف ایک عجم کی سازش تھی کہ دین عربی کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے. مسلمان ہو کے اندر آ گئے. پھر وہ عبداللہ ابن سبا، حسن ابن سبا، پھر اس کے بعد وہ تحریکیں چلی، اور ان میں آنے کے بعد لوگ جو تھے انہوں نے پھر اندر آ کے، وہ تو اسی مقصد کے لیے آئے تھے نا. جو آدمی ایک ٹارگٹ لے کے آتا ہے وہ تو پھر اسی پہ کام کرتا ہے. ایک آدمی دیکھے نا جی اب یہاں آتا ہے، وہ دماغ میں سوچ کے آتا ہے یار اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے مکے اور مدینے کی نوکری کا ایک چانس دے دیا ہے، تو میں وہاں جا کے دین سیکھوں. تو اب اس کے دماغ میں یہ بات کیڑا پہلے سے موجود ہے
یہاں آنے کے بعد انشاءاللہ وہ کبھی حرم جائے گا، کبھی قاری کے پاس جائے گا، کبھی مسجد میں جائے گا، کبھی کتاب اٹھائے گا، کبھی کسی سے مسئلہ پوچھے گا، کبھی وہ چیزیں لے کے آئے گا گھر میں، کتابی یا آڈیو ویڈیو، چونکہ آج کل تو سمیع بصری ہر قسم کی تعلیم آدمی حاصل کر سکتا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے، یا وہ ویب سائٹ جو ہے انٹرنیٹ کی وہ بھی وہی پوچھے گا جن کا مذہب سے تعلق، ایک دماغ میں پہلے وہ ذہن لے کے آیا، اسی پہ وہ کام کرے۔ یہ ایک ذہن لے کے آئے تھے کہ ہم نے صحابہ کو توڑنا۔ اچھا، اور صحابہ کو توڑنے میں یا صحابہ کے گالی دینے میں بھی فائدہ کیا ہوگا؟ ایک بات کو سمجھیں کہ بھئی آخر صحابہ کی دشمنی جو انہوں نے شروع کر دی تو اس کی وجہ یہ سمجھیں، ایک چونکہ یہ تفصیل تو پھر بہت ہی لمبی ہو جائے گی، ہم اس پہ تو پورے بھی نہیں اتر سکیں گے، لیکن مختصراً تاکہ آپ کے دماغ میں جب تک اصحاب رسول کا یہ سارا پس منظر نہیں آئے گا نا تو اس وقت تک آپ کو پھر خلافت راشدہ سمجھنے کا یعنی صحیح ادراک نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ اب آپ کے خلاف خدا نہ خواستہ کسی کورٹ میں مقدمہ ہو تو آپ کا وکیل کیا کرتا ہے؟ وہ گواہوں پہ جرح کرتا ہے۔ آپ کے خلاف استغاثہ جو گواہ پیش کرے گا تو وہ کراس ایگزامینیشن میں ان پہ آگے جرح کرے گا، کیوں؟ کوشش کرے گا کہ کسی طرح گواہوں کو جھوٹا ثابت کرے، گواہوں کو توڑ دے۔ تو جب مقدمے کے گواہ جھوٹے ہو جائیں گے تو مقدمہ خود بخود ختم ہو جائے، کیونکہ مقدمے کی بنیاد ہے گواہوں کا، اور اگر گواہ ہی جھوٹے ثابت ہو جائیں تو مقدمہ کیا رہا جی؟ مقدمہ ختم ہو گیا۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اس سارے مقدمہ اسلام کے گواہ کون ہیں؟ جب حضور نے کلمہ پڑھایا تو کون گواہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا گواہ کون ہے؟ جب قرآن پاک اترا حضور نے فرمایا جی پانی نہ ہو تیمم کر لو، تیمم کیسے کریں؟ گواہ کون ہے؟ صحابہ۔ اللہ کے نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، حضور نماز قائم کرو، حضور نے نماز قائم فرمائی، صحابہ نے نماز پڑھی۔ اب نماز کے بارے میں گواہی دینے والا کون ہے؟ صحابی۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں گواہی دینے والا کون ہے؟ صحابی۔ حضور کی معراج کی گواہی دینے والا کون ہے؟ صحابی۔ حضور کی ہجرت کی گواہی دینے والا کون ہے؟ صحابی۔ حضور کا غار ثور میں 3 راتیں گزارنے کی گواہی دینے والا کون ہے؟ صحابی۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کی گواہی دینے والا کون ہے؟ صحابی۔ اور اذان کی گواہی دینے والا کون ہے؟ صحابی۔ روزے کی گواہی دینے والا، حج، زکوٰۃ، عرفات، مینا، یعنی پورے دین اسلام کے الف سے لے کر یہ تک اللہ کا دین آیا میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ، لیکن اس کے گواہ کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ۔ تو جب گواہوں کو نعوذ باللہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ جھوٹے تھے، یہ مرتد تھے، یہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، یہ تو خصوص کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے لگے ہوئے تھے، تو اسلام رہ گیا بس۔ جب صحابہ مجروح ہو گئے، جب گواہ مجروح ہو گئے، تو شان نزول تو بتانے والا تو صحابی ہے کہ بھئی یہ آیت کب اتری، کہاں اتری، کس حال میں اتری، کون بتائے گا؟ صحابی۔ اچھا جی مال غنیمت کے بارے میں کیا حکام ہے، کون بتائیں گے؟ صحابہ۔ اچھا جی بدر کا واقعہ جو پیش آیا تو حضور پاک کہاں تھے، آپ نے کیا کیا دعائیں فرمائی، لڑائی کیسے لڑی گئی، کہاں حضور کھڑے تھے، کہاں دشمن کھڑے تھے، دشمنوں کے کتنے مارے گئے، حضور کو کتنی کامیابی ملی، کون بتائے گا؟ صحابی۔ احد کے بارے میں پوچھو گے تو کون بتائے گا؟ صحابی۔ حنین کے بارے میں پوچھو گے تو کون بتائے گا؟ صحابی۔ رجم کے بارے میں پوچھو گے تو کون بتائے گا؟ صحابی۔ حدود کے بارے میں پوچھو گے تو کون؟ تو جب صحابہ کو مجروح کر دیں گے تو دین اسلام خود بخود ختم ہو جائے، ورنہ اس طرح وہ پاگل نہیں ہو گئے کہ صحابہ کے دشمن ہو گئے، 1200 سال پہلے صحابہ فوت ہو گئے، وہ آج بھی معاف نہیں کرتے، حالانکہ جو آدمی مر گیا دشمنی تو ختم ہو گئی۔ کوئی عقل مند آدمی مرنے کے بعد کسی سے دشمنی کرتا ہے؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ بھائی دیکھو دشمن تھا، مر گیا، اب ہماری اس کی کیا دشمنی، جب زندہ تھا مخالفت تھی، دشمنی تھی، عداوتیں تھی، مرنے کے بعد دشمنی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کو ان کے وفات کے بعد بھی ہم نہیں بخش رہے،
تو وجہ یہ ہے اصل کہ یہ اصل دشمنی صحابہ سے نہیں، اصل دشمنی اسلام سے ہے، اور اسلام کے شہود اول کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی، خبردار خبردار خیال رکھنا میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا، ہدف نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ کیوں؟ اصحاب محمد، اصل محبت حضور سے ہے، کیونکہ وہ حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ اور فرمایا من ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ صحابہ سے نہیں، وہ دراصل میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، وہ میرے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دین کے گواہ جو ہیں وہ صحابہ۔ تو اس لیے پھر ان لوگوں نے کیا کیا، یہ مسلمان بننے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ مثال کے طور پہ میں سمجھاؤں کہ کچھ لوگ سیدنا علی کے ساتھ مل گئے، کچھ لوگ جو تھے وہ سیدنا معاویہ کے ساتھ مل گئے، کچھ لوگ جو تھے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیادہ غلام بن گئے، کچھ لوگ جو تھے وہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر کے زیادہ قریب آ گئے، اور اسی طرح کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت صدیق کے زیادہ غلام بن گئے، خاندان صدیق کے نیازمند بن گئے، اور پھر اندر بیٹھ کے انہوں نے آہستہ 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 ذہن بنایا، تیار کیا، اور اللہ کے قرآن میں یا فرمان رسول میں کہیں بھی انہیں موقع ملا تو اب ان کو باقاعدہ انہوں نے متائن میں شمار کرنا شروع کیا کہ جی ٹھیک ہے صحابہ کی بڑی بات ہے، لیکن دیکھیں نا قرآن پاک میں ان کے بارے میں یہ بھی تو آیا ہے نا کہ سب سے پہلا تان جو صحابہ کو دیا گیا، انہوں نے کہا جی دیکھو اللہ کا قرآن ہے نا، اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ جنگ احد میں بھاگ گئے، اور قرآن ہے۔ انہوں نے کہا جناب اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ جانا، بس خود ہی اندازہ کر لیں۔ دیکھو اس نے کہا دیکھیں جی آپ تو اپنے پیر کو بھی نہیں چھوڑتے، اپنے مرشد کو بھی نہیں چھوڑتے، اپنے شیخ کو بھی نہیں چھوڑتے، اپنے استاد کو بھی نہیں چھوڑتے، اور جس ڈاکٹر پہ آپ کا عقیدہ آ جائے کہ اسی سے علاج کروانا ہے اس ڈاکٹر کو نہیں چھوڑتے، یہ نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کتنا بڑا الزام ہے۔ اب آدمی کے دل میں تھوڑا خدشہ شروع ہو گیا، اچھا صحابہ احد میں بھاگ گئے، میں کہا جی قرآن میں، قرآن میں لکھا ہو، چوتھا پارہ کھول قرآن شریف میں لکھا ہو۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی برل ہم تو نیاز مند ہیں صحابہ کے، لیکن ہم دیکھیں ہمارا کیا دشمنی ہے، دیکھیں جی ہم سے انہیں کیا چھینا ہے، چھوڑا تو انہیں حضور پاک کو تھا نا جی، ہمیں تو نہیں نقصان پہنچایا۔ اور لیکن وہ جناب یہ بہرحال ایک بات ہے کہ جب وہ نماز حضور کو چھوڑ دیں تو یار پھر تمہارے ساتھ کیا وفا کریں۔ اس طرح پھر ذہن بنایا جائے، اس طرح آدمی کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ اب جناب آدمی کے ذہن میں کیڑا پڑنا شروع۔ اب اصل حقیقت کیا ہے یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن میں ہے واقعی صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، واقعی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک وقت آیا احد میں، لیکن بات کو سمجھو اب تاکہ اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر ہی اب آ رہا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ایک ہے جنگ سے پہلے بھاگنا، یاد رکھو مسئلے کو سمجھو، ایک ہے جنگ کے بعد بھاگنا، ان دونوں میں آسمان و زمین کا فرق، اور ایک بھاگنا ہے کہ دشمن کو پشت دکھا کے بھاگا جائے، تولی اس کو کہتے ہیں یوم الحرب، کہ حرب میں مسلمان جو ہے پشت دے کے بلا وجہ بھاگ جائے، یہ تو اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے جو بندے کو ہلاک و برباد کر دینے والا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 7 کبائر ہیں، 7 بڑے بڑے گناہ ہیں، سب الموبقات جو بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، اور قتل النفس، کسی کو ناحق قتل کرنا،
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکل ربا، سود کا کھانا، اور تبلی یوم الزحف کی لڑائی کے دن پیٹھ دے کے بھاگنا، تو یہ تو کبائر میں ہے، موبقات میں ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی احد میں جب صحابہ بھاگ گئے تو کبیرے کا ارتکاب کیا، جب کبیرے کا ارتکاب کیا تو من ارتکب الکبیرہ تھا، جو ارتکاب کبیرہ کرے وہ تو فاسق ہو گیا۔ اب سمجھیں بات کہ جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، ایک جماعت جو تھی اصل منافقین کی، عبداللہ ابن ابی کے ماننے والے، ان کے ساتھ تقریباً 400 کے قریب آدمی تھے۔ جب حضور جنگ کے لیے نکلے تو وہ یعنی پہلے بھی نہیں رکے، تاکہ حضور تو نکلے نا ایک دفعہ مکہ سے مدینہ منورہ سے نکلے میدان کے لیے، راستے میں جا کے انہوں نے کہا جی ہم، صحابہ نے سمجھایا ابھی عقل کرو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی لو نعلم قتال لاتبعناکم، کوئی لڑائی ہوتی تو ہم بھی لڑتے، یہ کون سی لڑائی کی بات ہے، آپ تو بلا وجہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ جب ہم مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینے کے اندر رہیں، مکے والے آئیں گے محاصرہ کر لیں گے، کیا ہوا؟ ہم تو شہر ہیں، ہمارے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، وہ تو مکے سے آ کے محاصرہ کریں گے، کتنے دن محاصرہ کریں گے؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، آخر بھاگ جائیں گے ناکام ہو کے، تو ہم لڑیں کیوں؟ یہ تو مرنے والی بات ہے کہ وہ تو تیار ہو کے آئے ہیں اور ہم جناب جائیں اور ناتے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندو چلو لڑنا نہیں، کھڑے تو رہو ہمارے ساتھ، تاکہ کم از کم مسلمین کی جماعت جو ہے، سواد المسلمین جو ہے وہ تو زیادہ معلوم ہو۔ جیسے کہ ایک صحابی تھے نا حضور کے نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم، تو وہ جناب جب جہاد پہ صحابہ جان لگے وہ بھی آ گئے، لاٹھی پکڑے، انہوں نے کہا مجھے بھی لے چلو۔ تو صحابہ نے امیر المومنین نے کہا، حضرت عمر کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا عجیب بات ہے حضرت، آپ نابینا ہیں، آپ کو کہاں لے جائیں؟ آپ کو جو ہم لے جائیں جہاد کے لیے، آپ تو خود نابینا آدمی ہیں، آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا امیر المومنین اتنی تو مہربانی کرو نا، میں جو اگر مسلمانوں کے صف میں ایسے کھڑا ہوں گا تو دور سے جو کافر ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ میں اندھا ہوں، تو عدد تو بڑھا دیا نا میں نے مسلمانوں کا، ایک بندہ تو بڑا ہوں نا، تو میرے کھڑے ہونے میں فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں صحابہ کا سامان رکھ دو گے، مجھے وہاں نگران بٹھا دو، بیٹھا رہوں گا، لڑوں گا تو نہیں، چلو بیٹھا تو رہوں گا، سامان کی حفاظت کروں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ مجھے محمد مدنی کا جھنڈا دے دو اسلام کا، لے کے کھڑا رہوں گا، یہ تو نہیں لڑنا نا۔ اور گئے اور جھنڈا لے کے کھڑے رہے اسلام کا۔ صحابہ نے کہا کہ بھائی آپ لوگ چلے چلیں نہ لڑیں، لیکن ہماری جماعت کو تو نہ توڑے نا۔ اب 450 آدمی یکدم نکل جائے آپ سے تو باقی لوگوں کا بھی تو دل ٹوٹ جائے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو نہیں جاتے، اصل میں ان کی تو یہودیوں سے سازش تھی، مشرکین سے سازش تھی، وہ چھوڑ گئے۔ یہ ہے منافقین کا فرار، یاد رکھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جنگ ہوئی اور جن صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ درے پہ کھڑے رہیں، ان بیچاروں سے اجتہادی خطا ہو گئی کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، اب ہمارا درے پہ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ خالد بن الولید کو موقع ملا، حملہ ہوا، حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، رخسار شہید ہو گیا، اور پورے احد میں یہ بات مشرکین نے مشہور کر دی کہ قد مات محمد، قد مات محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو۔ اب اس وقت اگر کسی کے پاؤں اکھڑ جائیں تو کیا خیال ہے؟ وہ مجرم ہے، جس کو یہ پتہ لگے کہ اللہ کے نبی بھی شہید ہو گئے، مسلمان بھی ہم شکست کھا گئے۔ اب اگر ان حالات میں وہ بیچارہ بھاگا ہے تو اس کو تو تولی کوئی نہیں کہتا۔ اچھا، ان سب کے باوجود بھی دیکھیں کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے فیصلہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے اسی آیات احد میں یہ بھی فیصلہ کر دیا۔ اور اتنی کلام موقت کے بعد قسمیہ ہے، لام ابتدائیہ ہے، قد حرف تحقیق ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی پکی بات ہے کہ میں نے ان صحابہ کی یہ جو ان سے لغزش ہوئی ہے، خطا اجتہادی ہوئی، یہ خطا بھی میں نے ان کی معاف کر دی ہے، یہ بھی خطا میں نے معاف کر۔ جب اللہ معاف کرتے ہیں تو اس کے بعد کسی کو الزام دینے کا حق ہے؟ یعنی صحابہ سے ایک بات ہوئی، حالانکہ بات یاد رکھیں منافقین کا بھاگنا اور تھا،
صحابہ کا پاؤں پھسل جانا یا صحابہ کا میدان جنگ میں رخ موڑنا جو ہے وہ اور تھا، ورنہ وہی صحابہ پھر حضور کے ساتھ ہیں، جبریل بھی ساتھ ہیں، اور پتہ ہے حضور احد سے لے کر خارج مدینہ تک آپ نے پھر کفار قریش کا تعاقب کیا اور باقاعدہ ابو سفیان کو للکار کے کہا کہ موعدکم بدر، چلو آئندہ سال جو ہے پھر ہم بدر میں لڑیں۔ تو پھر صحابہ ساتھ ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک دفعہ ایک سریہ میں حضور نے ہمیں بھیجا تو وہاں جا کر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ہم جو ہے جنگ میں بالکل مقابلہ دشمن کا نہ کر سکے، تو واپس آئے۔ تو جب مدینے میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ کیسے جائیں حضور کے پاس؟ میں نے کہا جانا تو ہے، حضور کو بتانا ہے۔ تو ہم آئے، حضور کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا نحن الفرارون، ہم وہ ہیں جو بھاگ آئے جنگ سے۔ حضور پاک اندر اپنے فرمایا نہیں انتم القرارون، تم بھاگ نہیں آئے، تم تو پھر مدد لینے کے لیے، کمک لینے کے لیے آئے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر حملہ کریں گے دشمن۔ تو دونوں کے بھاگنے میں فرق ہوتا، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر ایک ہے تولی کہ بھاگ جانا مسلمان کو نقصان دینے کے لیے، ایک ہے کہ دشمن کو چال دھوکہ دینے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ کہتے ہیں بھی ہم تو مارے جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن پھر کمک لے کے ان پہ حملہ کریں گے، اللہ نے فرمایا وہ فرار نہیں ہوتا۔ اور اگر ایک منٹ کے لیے ہم مان بھی لیں تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق؟ اور معاف بھی نص قطعی کے بعد اقد عفا اللہ عنہم، محمد مصطفیٰ ہم نے ان سے درگزر کر۔ اچھا صرف معاف نہیں کیا، معاف کرنے کے بعد بھی کتنا بڑا مقام کتنا بڑا اعزاز دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ تیرے پروانے، یہ مخلص، یہ سچے مومن جو ہیں، ان کی کسی غلطی سے اتنا ناراض نہ ہو جانا، آج کے بعد بھی جو کام کرنا ہو ان سے مشورہ کر کے کرنا ہے، ان کی رائے لینی ہے آپ نے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے، اللہ کا دوائی تعلق ہے، نبی کا تعلق دوائی سے، جبریل بھیج دے بتا دے۔ لیکن ان صحابہ کی عظمت اتنی بڑھانی مقصود ہے کہ فرمایا فَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ان کے مشورے کے بعد جب بات طے ہو جائے، جب کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کریں کہ مدد کرنے والی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی عہد میں دیکھیں جی کہ جب ابو سفیان للکار رہا ہے، ابو سفیان کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ لَنَا الْعُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ، کہ آج ہمارا خدا عزا غالب آ گیا، آج ہم غالب آ گئے، تمہیں عزت نہیں ملی۔ حضور حضرت عمر ساتھ کھڑے ہیں، حضور کو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جواب دوں؟ فرمایا کہ ہاں جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا متولی۔ اس نے کہا اولو حبل، آج ہمارا حبل خدا کا ہے بلند ہو گیا۔ حضرت میں عمر جواب دو، اللہ اعز واجل، سب سے بڑی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اب حضرت عمر تو ساتھ کھڑے، وہ تو نہیں بھاگے، لیکن تم تو حضرت عمر کو بھی معاف نہیں کرتے، وہ تو کھڑے کھڑے جواب دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل ان کے بھاگنے کی غلطی نہیں، اصل یہ ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ کے اصحاب رسول پہ الزام لگانا ہے تاکہ کسی طرح دلوں کے اندر صحابہ کے خلاف نفرت کا بیج بو سکیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا لفظ ہے جو مدح صحابہ میں قرآن میں نہیں فرمایا؟ کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اور کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا میرا مدنی یہ پکے مومن، کہیں فرمایا یہ سچے اندر باہر سے سچے ہیں، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ میرے محبوب اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرا مدنی ہم نے ان کے دلوں کو ماج کے دیکھ لیا ہے، یہ پکے متقی ہیں۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہے یہ تو میرے مدنی کی کھیتی ہے، اس کھیتی کو بڑھتا دیکھ کے صرف کافروں کو تکلیف ہوتی ہے، لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں فرماتے ہیں کہ میرا مدنی یہ تیرے صحابہ جو ہیں والذین آمنوا وہاجروا
وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے پھر ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، یہ پکے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ اور فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور میرا مدنی وہ لوگ جنہوں نے جہاد تو کیا لیکن بعد میں ہجرت تو کی لیکن بعد میں آپ کے ساتھ اس وقت نہ کر سکے، اللہ نے فرمایا میرا مدنی وہ بھی تم میں سے ہیں، وہ بھی تم میں سے ہیں، وہ بھی تمہارے صحابہ ہیں۔ اور کسی جگہ خدا کہتے ہیں واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے صحابہ کے دل میں ایمان کی محبت میں نے ڈال دی ہے اور ایمان کو مزین کر دیا ہے، اور ان کے دلوں میں کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو میں نے دور کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور میرا مدنی فرماتی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور میرے مدنی فرماتے ہیں انا امنتم بامتی، فرمایا جب تک میں ہوں تو امت کے لیے امان ہوں، اور جب میرے صحابہ ہوں گے تو امت کے لیے امان ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی جہاں بھی ہوگا قائدہم یوم القیامت، وہ اپنی اپنی جماعت کی قیادت کرنے والا ہوگا۔ اور حضرت حسین فرماتی ہیں اساس الاسلام، اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ و آل بیتی، حضرت حسین نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اصحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت، اگر صحابہ کی محبت نہیں تو اساس اسلام ہی ختم ہو گئی۔ اتنی شان کے بعد یہ ساری آیتیں چھوڑ کے کہنا جی صحابہ بھاگ گئے تھے، یہ کوئی بات ہے؟ تو یہ سب سے پہلا تان ہے جو ان لوگوں نے کیا کہ جنگ احد میں فرار ہو گئے، تو آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا کہ ان کا نہ تو فرار ہے، اور اگر ان سے کوئی اجتہادی خطا بھی ہے تو اللہ نے معاف فرمانے کا نص قطعی میں اسی وقت وحی بھیج دی کہ ہم نے معاف کر دیا۔ تو جب اللہ معاف کر دے، اللہ کا نبی معاف کر دیں اور صحابہ کو پھر وہی مقام ملے لیکن ہم معاف نہ کریں تو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ کہ ہمارے دروس جو ہیں وہ عظمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی توفیق سے جاری ہیں، اور انشاءاللہ اصل مقصود تو خلفائے راشدین کی سیرت، عظمت، منقبت اور رفعت شان ہے، لیکن اصولی بات ہے کہ جب بنیاد آدمی پہ واضح نہ ہو تو پھر دوسرے مسائل کا سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ تو اب ہم اس درس میں، سابقہ درس میں اس مقام پہ پہنچے تھے کہ اصحاب رسول جو ہے دراصل وہ ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور کی امت جو ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور جب حضور کی امت خیر امت ہے تو اس امت کے سب سے پہلے خیر کون ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم
ثم الذین یلونہم، حضور نے فرمایا پھر سب سے بہتر خیر کا جو زمانہ ہے سراپا وہ میرا دور اور میرے صحابہ کا دور ہے. ثم الذین یلونہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، اسی طرح اصحاب رسول کی فضیلت میں جس طرح اللہ نے تمام انبیاء کو اپنے اپنے زمانے میں چن لیا، اسی طرح اللہ نے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چن لیا. اور وہ چننا بھی اتنا یعنی عظیم ہے کہ فرمایا کہ ولد اسماعیل میں سے کنانا کو، پھر کنانا میں سے قریش کو، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو، پھر بنو ہاشم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کتنی کٹھالیاں گزری، کتنی یعنی چھلنیوں میں چھانا گیا کہ ساری کائنات میں سے تو ولد اسماعیل کو انتخاب کیا گیا. ولد اسماعیل میں سے کنانا کا انتخاب ہوا، پھر کنانا میں سے قریش کا انتخاب ہوا، قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب ہوا، اور بنو ہاشم میں سے عبداللہ کے گھرانے کا انتخاب ہوا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے پیدا کی گئی. اس لیے حضور فرماتے ان اللہ اصطفانی، مجھے اللہ نے چن لیا. اور جب چننے والا خدا ہو تو اس کی چنائی میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اگر ہم کوئی چیز چنیں گے تو ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے. ہم نے ایک مثلا یہ ایک ڈبہ خریدا ہے، ہم نے اس کا ظاہری دیکھا ہو لیکن باطن نہ دیکھا ہو، ہم نے اس کا بظاہر رومال بھی دیکھا ہو لیکن یہ نہ ہمیں پتا ہو کہ یہ کتنی پلائی کا ہے، کیسے ہے، اور یہ جب ہم نکالیں گے تو بالکل علیحدہ علیحدہ نکلتا ہے، یا جڑے ہوئے تو نہیں ہوتے، خراب تو نہیں ہو جاتا، استعمال کے بعد اس کی کیا کیفیت ہے، اس میں کھردرا پن تو نہیں ہے، اس میں نفاست ہے، یہ سارے کوئی نہ کوئی نقص رہ جائے گا. لیکن جب اللہ چننے والا ہو جو ہر نقص سے پاک ہے، جو منزہ ہے سائر صفات نقصان سے، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چن لیا. اب اس کے بعد جو ہمارا موضوع ہے، پھر اللہ نے حضور نے فرمایا کہ ثم اختار علی اصحابی، پھر اللہ نے میرے لیے میرے جو صحابہ بنائے نا یہ بھی اللہ نے چن لیے کہ ان کو میرے صحابی بنائے، ان کو میرا دوست بنائے. اور فرمایا پھر میرے صحابہ میں سے پھر چن لیا، بعض کو میرا رشتہ دار بنا دیا، بعض کو میرا انصار بنا دیا، بعض کو میرا دوست بنا دیا. تو یہ سارا چناؤ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو خیر امت میں خیر جماعت، اور افضل جماعت جو ہے وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور اسی پہ الحمدللہ دروس سابقہ میں آپ سن چکے ہیں کہ قرآن مقدس نے ان کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں مدح و ثنا کا جو اللہ نے حضور کے اصحاب کے لیے نہ استعمال فرمایا ہو. کہیں ان کے بارے میں آیا یا مومن ہیں، کہیں فرمایا مومنون حقا ہیں، کہیں فرمایا صادقون ہیں، کہیں فرمایا مفلحون ہیں، کہیں فرمایا یہ عباد الرحمان ہیں، کہیں فرمایا یہ میرے مدنی کے ساتھی ہیں، کہیں فرمایا یہ محمد مدنی کے سابقون اولون مہاجرین و انصار میں ہیں، کہیں فرمایا ان سے میں راضی ہو گیا، کہیں فرمایا یہ مجھ سے راضی ہو گئے، کہیں فرمایا ان کے لیے میں نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یعنی کوئی ایک وصف ہے جو اللہ نے قرآن میں صحابہ کی بیان نہ کی. یہ سارے الحمدللہ دروس آپ سن چکے. اب اس کے بعد بات یہ تھی کہ پھر صحابہ کے ساتھ دشمنی کی کیا وجہ. تو اس کا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے دو حالات. ایک تو وہ دشمنی ہے جو کفار و مشرکین نے کی، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا ذہن میں رکھتے جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، کیونکہ یہ صحابہ کا مقام کوئی ایسا چھوٹا مقام نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی نواسہ رسول پاک اور ابن علی ابن سیدہ فاطمہ الزہرا سے کسی نے پوچھا کہ اصحاب رسول کے بارے میں حضرت حسین آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حب اساس الاسلام حب اصحابہ و اہل بیتہ. فرمایا اسلام کی بنیاد اگر ڈھونڈو نا تو صحابہ کی محبت و اہل بیت کی محبت میں ہے. اگر صحابہ کی محبت نہیں تو گویا اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو.
یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 4 سماعت فرمائیں۔